سوال ہے رکوع کے بعد جو قومے میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام صاحب کہتے ہیں تو کچھ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں سنت کے مطابق جس وقت ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کے ٹائم کھڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ مسنون کیفیت کیا ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، سمع اللہ لمن حمیدہ ہاتھوں کو ہم چھوڑ دیں یا ہاتھوں کو ہم باندھ لیں۔ فیصلہ کن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غور و فکر کیا قرآن سنت میں، اس کو ایسا لگ رہا ہے ہاتھ چھوڑ دیے جائے، گنجائش ہاتھ چھوڑ۔ اگر کسی شخص کو قرآن سنت میں غور کر کے نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، وہ باندھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ زیادہ مضبوط دلیل ہاتھ باندھنے کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیے جائے، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ اور ہاتھ کو باندھ کر پھر آپ ذکر و اذکار کریں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات، جو بھی آپ کو ذکر و اذکار مسنون ہے وہ سب پڑھیں۔ اچھا حیرت والی بات ہے، امام ابو حنیفہ سے ہی منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا استدلال، ان کا اجتہاد بھی اسی طرف مائل ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی جو قیام ہوتا ہے، اس قیام کے اندر بھی ہاتھوں کو باندھا جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً ایک ضابطہ ہے، نماز میں قیام کسی بھی حیت میں آئے گا، قیام میں ہاتھ بندھیں گے۔ ہر وہ قیام جس میں ذکر ہے، جس میں آپ نے ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت یا ذکر، ان سب میں ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ ہاتھ باندھنا قیام کی سنت، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھتے نہیں تھے، بلکہ دونوں مبارک ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس موضوع پہ صریح حدیث کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ استدلال ایک حدیث سے کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ ادا کر کے بتایا۔ تو جب نماز شروع کی، اللہ اکبر لگایا، تکبیر لگانے کے بعد ہاتھوں کو باندھا، سورت وغیرہ پڑھی، تو الفاظ آتے ہیں تو اتنی اطمینان کی کیفیت سے وہ کھڑے ہو گئے جیسے تمام اعضاء اپنی جگہ پر، جیسے تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے۔ کہ جب رکوع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اپنے ہاتھوں کو رفع الیدین کے لیے اٹھایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اس طرح کھڑے ہوئے کہ تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے، اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ یہاں سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے، یعنی شاید ہاتھ مبارک کھول دیے، حالانکہ استدلالی کمزور ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں لفظ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس میں بھی یہ کیفیت ہے کہ جیسے تمام اعضاء معتدل ہو گئے۔ تو سجدے میں بالکل سیدھا تو نہیں ہوتے، پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹنے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ الگ رکھے ہوتے ہیں، کونیاں الگ اٹھائی ہوتی ہیں۔ یا مراد سیادی کی ہے کہ معتدل ہو جائے انسان، بالکل اطمینان کی کیفیت میں چلا جائے۔ لہٰذا اس حدیث سے اشارہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میری اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حسن ہے، یا ہر کوئی اتباع سنت کی نیت سے استدلال کر رہا ہوں، جس کو اس استدلال کی سمجھ میں آئی اس نے کیا سر آنکھوں پر۔ لیکن مضبوط استدلال یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک قیام ہوتا ہے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی یا دعا پڑھی جو مسنون نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، پھر قرآن شروع ہوا، ایک قیام یہ ہے۔ ایک قیام ہے رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک قیام وہ ہے، اس کے بعد پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو نماز میں قیام کتنے ہوئے؟ ایک رکعت میں 2 دفعہ کھڑا ہونا ہوا نا، قیام مطلب کھڑا ہونا۔ ایک حدیث ہے، وہ سنیے گا، حدیث صحیح ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، ابو علقمہ بن وائل کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے، قبض بیمینہ علی شمالہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو سے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ یہاں الفاظ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اذا قام فی الصلاۃ کبر وقبض، نہ، صرف پہلے ابتدا کی بات نہیں چل رہی۔ حدیث کے لفظ ہے اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے، قیام کی حالت جب بھی نماز میں آتی۔ اب قیام کی حالت کیا صرف پہلی والی ہے؟ رکوع سے پہلے والی صرف قیام کیا، تو رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی قیام کی تو حالت ہے، جب وہ قیام کی حالت ہے اس میں الفاظ آ رہے ہیں
اذا کان قائما فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہم نے نماز میں قیام کی حالت جب بھی ہوتی نبی پاک علیہ السلام کی، قبض بیمینہ علی شمالہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے. یہ حدیث اس کے الفاظ زیادہ مطابقت میں ہے کہ جب بھی قیام کی حالت ہوگی ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے. دوسرا استدلال، ایک تو یہ استدلال ہو گیا، دوسرا استدلال دیکھیے گا، حدیث میں جس حدیث میں لفظ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیا، کسی بھی حدیث کے اندر یہ تصریح نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف قرت والے قیام کے اندر ایسا کیا، بلکہ ہر جگہ ذکر ہے فی الصلاۃ کا. نماز میں عادت تھی نبی پاک علیہ السلام کی ایسی. اگر ہم مخصوص کریں نا ایک قیام کو دوسرے قیام کو چھوڑ دیں تو اس تخصیص پہ دلیل ہی کوئی نہیں، بلکہ الفاظ پہ غور کیجئے گا. مثلا سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری وہو فی الصلاۃ. نماز میں نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ ہاتھ باندھتے تھے. اب کب ہاتھ باندھتے تھے؟ غور کرنا، رکوع میں. رکوع میں تو الگ سنت آئی ہے گھٹنا پکڑنا. سجدے میں بھائی سجدے میں تو سنت واضح ہے، ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں گے. اچھا اتحیات میں، اتحیات کی بھی سنت واضح ہے کہ رانوں کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں گے. پھر فی الصلاۃ کہاں کے لیے رہ گیا؟ دو حالتوں کے لیے رہ گیا، پہلا قیام اور رکوع کے بعد والا قیام. اگر ان دونوں قیاموں میں سے آپ ایک بھی نکالیں گے آپ کو دلیل چاہیے، ورنہ یہ دونوں اس عموم میں داخل ہیں. تو اس صلاۃ کے لفظ کے اندر ہر قیام داخل ہے، چاہے رکوع سے پہلے پڑھی. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ. نبی پاک علیہ السلام نماز میں جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے ہاتھ باندھ لیتے. نماز میں جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے، جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے. اتنی زیادہ عموم تو ہے، رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، جب بھی قیام کی حالت ہوئی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو. اب آپ بولیں کہ نہیں اس قیام میں ہے اس قیام میں نہیں، آپ کو دلیل چاہیے، ورنہ اتنی صراحت اتنا عموم یہ تقاضا کر رہا ہے ہر قیام اس کے اندر شامل. میں نے آپ کو حدیث بیان کی، روایت بیان کی، اگر اس سے زیادہ مضبوط بات کہیں اور آپ کو ملے آپ اس پر عمل کر لیجئے گا، اس لیے کہ بات انسان کی اتباع سنت کی ہے. جہاں اس کو اچھی بات اور احسن بات پتا چلے گا، جہاں سنت راہ دکھائے گی انسان پیچھے پیچھے اس راہ کی چلے گا.